بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6th کلاس پچھلی نشست میں ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک میں جانور کی اہمیت اور ان کے حقوق کی پڑھائی اور مشقی سوالات کیے تھے۔ آج ہم خالی جگہ پر کرتے ہیں اور سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جن بچوں نے سبسکرائب نہیں جلدی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اب ہم نے جانوروں کو تنگ کرنا اور انہیں تکلیف پہنچانا ڈیش کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ گناہ کی بات ہے۔ بعض جانوروں سے ہمیں گرم لباس اور ڈیش حاصل ہوتا ہے، دودھ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پہ آئے گا چمڑا حاصل ہوتا ہے۔ گرم لباس یہاں لکھ لیتے ہیں۔ چمڑا حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیاسے ڈیش کو پانی پلانے سے اسے والے شخص کو معاف فرما دیا۔ پیاسے کتے کو ڈیش کیا ہر ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہر جانور کے ساتھ کسی جانور کو ڈیش کر اس پر نشانہ لگانا جائز نہیں۔ باندھ کر اس پر نشانہ لگانا جائز نہیں۔ اب ہم نے مختصر سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہر جانور کا کوئی فائدہ ہے یا کچھ جانوروں کا؟ سب جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بھی فائدہ نہیں پیدا کیا۔ سب کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پرندے کی پریشانی دیکھ کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب یہاں سے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے چینی دیکھی تو فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے پریشان کیا ہے؟ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہ بچے واپس رکھ کر آؤ۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئی۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا مانا جب ایک پرندے کے بچے کسی نے پکڑ لیے تھے اور ان کو چھپا دیا تھا، تو آپ نے غصے میں آ کر فرمایا کہ کس نے اس کو پریشان کیا ہے اور جا کر اس کے بچے واپس رکھ کر آؤ۔ پھر وہ جو تھی اس نے جب اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کی جان میں جان آئی اور وہ بہت خوش ہوئی۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کے بل میں آگ لگانے والوں سے کیا فرمایا؟ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے چونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا بل جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو ڈانٹا اور فرمایا کسی جاندار کو آگ میں جلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، کسی جاندار کو آگ میں جلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی جاندار کو آگ میں نہیں جلانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کو کیا انعام ملا؟ جواب بچوں یہاں سے ہے کہ اس آدمی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا یعنی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے صلے میں جنت ملتی ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر۔ آگے ہے کہ ہمیں پالتو جانوروں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ جواب بچوں یہاں سے ہے کہ اگر گھر میں پالتو جانور ہیں تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور ان کو موسموں کے اثرات سے بچانے کی کوشش کریں، یعنی ان کا بے حد خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم کوئی پالتو جانور رکھتے ہیں تو پھر ان کے چارے اور کھانے پینے کا خاطر کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے اور پھر ان کو یہ بھی موسموں کے اثرات سے بچانا چاہیے۔ اگر دھوپ ہے تو اگر سردی ہے تو ان کو دھوپ فراہم کی جائے اور دھوپ میں رکھا جائے، اور اگر گرمی ہے تو سائے میں ان کو باندھ۔ اچھا آگے بچے تفصیلی سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں جانوروں کے حقوق تحریر کریں۔ جواب بچوں یہاں سے ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے، کئی ایک صورتیں جانوروں کے نام سے موسوم ہیں، جیسے البقرہ گائے اور سورہ انعام چوپائے، سورہ نحل شہد کی مکھی اور سورہ نمل چونٹی اور سورہ عنکبوت مکڑی اور الفیل ہاتھی وغیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے فوائد، خصائل اور ان کے منافع کو یوں بیان فرمایا ہے، کچھ اسی نے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں سے تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کے گوشت تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں سے ایک رونق بھی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت میں جسمانی مشقت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے۔ یقیناً آپ کا رب بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ایک جگہ قیام فرمایا، وہاں ایک درخت پر پرندے کا گھونسلہ تھا۔ کسی نے پرندے کے بچے گھونسلے سے نکال لیے۔ جب ان کی ماں آئی تو بچوں کو گمشدہ دیکھ کر بے قرار ہو گئی اور بڑبڑانے لگی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے چینی دیکھی اور فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے پریشان کیا ہے؟ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بچے واپس رکھ آؤ۔ اپنے بچے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے چونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا بل جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو ڈانٹا اور انہوں نے فرمایا کہ کسی جاندار کو آگ میں جلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، کہ کسی بھی جاندار کو اللہ تعالیٰ نے حضور
اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 2 ہے کہ سیرت طیبہ سے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے واقعات تحریر۔ بچوں یہاں سے ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا جبکہ وہاں رسی اور ڈول بھی نہیں تھا۔ بس آدمی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ واقعہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اجر ملتا ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کہ کسی بھی جانور کے ساتھ اگر کسی بھی جانور کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر آگے ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو کسی پرندے کو یا مرغی کو باندھ کر اس پر نشانہ لگا رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ لگائے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف گھریلو اور پالتو جانوروں بلکہ جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ نقصان دہ اور ضرر رساں جانوروں کو بھی کم سے کم تکلیف میں مارنے کا حکم دیا ہے۔ جن جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہو ان کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک سے منع کیا ہے۔ جانوروں پر بوجھ لادنے اور سفر کے دوران میں ان کے چارہ پانی کی تاکید کی گئی ہے اور زیادہ بوجھ اٹھانے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جانوروں کا خیال رکھیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، انہیں بلا وجہ نہ ماریں اور نہ انہیں پھیریں۔ اگر گھر میں پالتو جانور ہوں تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور ان کو موسموں کے اثرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور گھر آتے ہیں ان کا خیال رکھنا تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے یعنی اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کی یہ آپ کی اسلامیات کی بک آج ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نئی بک کے ساتھ اور نئے عزم کے ساتھ۔ آپ کو پورا لیسن، یہ پوری بکس کے لیسن دیکھیں اور اس پر کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔